على سيد المرسلين وآله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرور کونین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ واصحابہ دائما ابدا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نبینا الامر الناہی فلا احد ابر فی القول لا منہ ولا نعمی. وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. لَمَّا دَعَا اللَّهُ دَاعِينَ لِطَاعَتِهِ بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّ أَكْرَمِ الْأُمَمِ. بُشْرَى يَا مَعْشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمِ. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور نبی الانبیاء امام المرسلین، میرے و تمہارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ نے ایک بہت ہی چھوٹی بہر کی مشہور نعت کہ جس کا پہلا شعر ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے. یہ نعت شریف و نعت شریف ہے کہ جس کے اندر پورا عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا گیا ہے. آج جن باتوں کو لے کر بدعقیدہ لوگوں سے ہمارا اختلاف ہے اور جن باطل عقیدے کی بنیاد پر وہ کافر یا گمراہ ہوئے ہیں، اعلی حضرت نے اس نعت میں ان تمام عقائد کا رد کرتے ہوئے اپنے عقیدہ حقہ کو ثابت فرمایا ہے. انشاءاللہ میں چند اشعار اس کے عرض کروں گا اور جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت اس شعر سے کیا ثابت ہوتا ہے. تو سب سے پہلا جو شعر ہے جس کو مطلع کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نعت یا منقبت یا قصیدے کا جو شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے، جہاں سے نعت شروع ہوتی ہے. جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہا جاتا ہے کہ جہاں کلام ختم ہوتا ہے. تو پہلا جو شعر ہے مطلع، تو سرکار اعلی حضرت نے اس کے اندر ہمارے اس عقیدے کو ثابت کیا ہے کہ نبی
سرور ہر رسول و ولی ہے کہ ہمارے نبی صرف نبی نہیں، ہمارے نبی صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے سرور ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ کسی امت کو نبی ملے، کسی امت کو رسول ملے، کسی نبی کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، کسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو یہ تو کلمہ ان امتوں کا تھا جس امت میں وہ نبی تشریف لائے، وہ نبی تشریف لائے تو امت کا کلمہ یہ تھا۔ لیکن ہمیں کون سا کلمہ ملا تمہیں پتا ہے؟ سبحان اللہ، جو کلمہ اگلے امتی نہیں اگلے نبی پڑھتے تھے، اگلے نبی جو کلمہ پڑھتے تھے وہ ہمیں ملا۔ حضرت نوح کی جو ہے وہ امت تو یہ کہے نوح نجی اللہ، لیکن نوح کہے محمد الرسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ کی امت تو کہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن خود عیسیٰ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت تو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ سلیمان و خلیفۃ اللہ، لیکن حضرت سلیمان کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہم گنہگاروں کو وہی کلمہ ملا ہے جو اگلے نبی کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ امت کا کلمہ ہے، تو کتنی خوش نصیب یہ امت ہے، سبحان اللہ۔ تو دوستو اسی کو امام بوصیری نے قصیدہ بردہ شریف میں کہا ہے، بشرا یا معاشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدمی۔ اے مسلمانوں تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ تمہیں ایسا ستون ملا ہے، ایسا کھمبا ملا ہے جو کبھی گرنے والا نہیں ہے، جو غیر منہدم ہے، کبھی گرنے والا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں دیکھو اس کی وجہ سے تم بھی مکرم بن گئے، تم بھی افضل بن گئے۔ کیوں؟ لما دعا اللہ داعین لطاعتہ باکرم الرسل کن اکرم الامم۔ ہر ایک قوم کے لیے ایک داعی آیا، ہر ایک قوم امت کے لیے ایک دعوت دینے والا آیا، اور اللہ نے ہمارے لیے جو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے جس کو، سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ ہمیں جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہا ہے وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ اکرم الرسل ہے، وہ اکرم الرسل ہے۔ تو اکرم الرسل نے کن اکرم الامم، کہ ہم کو بھی تمام امت میں اکرم بنا دیا، کہو سبحان اللہ۔ تو اکرم الرسل نے اپنی نسبت عطا فرما کر ہمیں بھی اکرم الامم بنا دیا۔ تو ہم اکرم امم ہیں کس لیے؟ کیا ہماری نمازیں اگلی امتوں سے زیادہ ہیں؟ کیا ہماری عبادتیں اگلی امتوں سے زیادہ ہیں؟ کیا ہماری عمریں اگلی امتوں کی عمر سے زیادہ ہیں؟ نہیں، بلکہ میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے، قوم بنی اسرائیل نے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ میری امت میں بھی ہوں گے، وہ گناہ میری امت میں بھی ہو گئے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی بل سے گزر کر کے نکلی ہے وہ قوم تو میری امت بھی اسی بل سے گزر کر کے نکلے گی، اسی سوراخ سے گزر کر کے نکلے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اطاعت، ہماری تقوی و طہارت، ہماری بزرگی، ہماری پرہیزگاری کی بنا پر اللہ نے ہمیں اکرم الرسل نہیں بنایا، بلکہ یہ نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پاک نے ہمیں سب امتوں میں افضل بنا دیا، کہو سبحان اللہ۔ بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّ أَكْرَمِ الْأُمَمِ، سبحان اللہ۔ تو دوستو، تو ہر ایک نبی دنیا کے اندر نبی بن کر، رسول بن کر دنیا میں مبعوث ہوا، لیکن ہمارے نبی آئے تو امام الانبیاء بن کر آئے، امام المرسلین بن کر آئے، رسولوں کے سردار بن کر آئے، نبیوں کے بھی امام بن کر آئے، سبحان اللہ۔ تو اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سب نبیوں کے سردار ہیں، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، ایک سوال پوچھا گیا
کہ بتائیے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار اور تمام رسولوں کی سے افضل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور سوال پوچھنے والا بھی سنی صحیح العقیدہ تھا اور پڑھا لکھا تھا، تو اس نے پہلے سے ہی صاف کر دیا کہ میں صرف اطمینان خاطر کے لیے سوال پوچھتا ہوں، اطمینان خاطر کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، اور جو ہے وہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ سوال پوچھا ہے، خالص میری جو ہے نیت صالح اور صاف ہے۔ تو سیدنا اعلیٰ حضرت کا جو طریقہ ہے کہ جب وہ سوال کوئی پوچھتا ہے تو پہلے سوال کے اندر جو خرابی ہوتی ہے اس کو دور کرتے ہیں، سوال کے اندر جو کچھ بھی خرابی ہو پہلے اس کو صحیح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جواب دیتے ہیں۔ اور آپ کا جواب دینے کا جو طریقہ ہے اتنا مضبوط ہے، اتنا مستحکم ہے کہ آپ اپنے کسی بھی مسئلے کو، چاہے وہ فضائل سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ مسائل سے تعلق رکھتا ہو، عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے عمل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سوال کا جواب مضبوط دلیلوں کے ساتھ باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے پاس سب سے مضبوط دلیل کیا ہے؟ سب سے مضبوط دلیل قرآن کیا ہے؟ کلام الہی سب سے مضبوط دلیل ہمارے دین کی۔ اس کے بعد احادیث رسول، احادیث صحیحہ، یہ اس کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے اقوال تابعین، اقوال ائمہ مجتہدین کا، اور اس کے بعد پھر صلحاء امت کا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کوئی بھی مسئلہ دیکھ لیجئے، کوئی بھی رسالہ کسی موضوع پر ہو دیکھ لیجئے، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بات کے دلیل میں، ثبوت میں سب سے پہلے قرآن شریف کی آیتوں کو لاتے ہیں، قرآن شریف کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کی یا ہمارے اس عقیدے کی یا ہمارے اس تحقیق کی دلیل سب سے پہلی ہے، وہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس جواب میں بھی کہ جو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ہمارے نبی تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں، اس کے ثبوت میں بھی اعلیٰ حضرت نے جب جواب دیا ہے تو ایسا لاجواب جواب دیا ہے کہ پورا رسالہ لکھ دیا اس میں، پورا رسالہ جس کا نام تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین نام کا پورا رسالہ آپ نے لکھا۔ اور رسالہ لکھنے کے پہلے لکھتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس نے سوال پوچھا ہے تو اس کے عقیدے سے تو اطمینان ہے کہ پوچھنے والا سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کو قرآن سے دلیل کیوں نہیں ملی۔ اگر علم ہے، پڑھا لکھا ہے، تو قرآن و حدیث سے اسے دلیل کیوں نہیں ملی کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس کا افسوس ہے مجھے۔ اور اس کے بعد پھر آپ جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جواب دیا ہے تو قرآن کی ایک نہیں بلکہ مکمل 10 آیتوں کو لکھ کر کے اپنے نبی کے افضل المرسلین ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ ہمارے نبی تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ قرآن کی 10 آیتیں لکھی اور پھر لکھا تلک عشرۃ کاملہ، یہ 3 جو ہے وہ کامل دلیلیں ہیں جو ہم نے تحریر کی، اور فرماتے ہیں تبرکن برکت کے لیے 11 کا عدد پورا کر دیتا ہوں، کہو سبحان اللہ، 11 کا عدد پورا کر دیتا ہوں برکت کے لیے، تاکہ 11 کوکبہ ہو جائے، تاکہ 11 کوکبہ جو سورہ یوسف کی آیت ہے، جو انہوں نے 7 ستارے جو خواب میں دیکھے ہیں، اس کے تعلق سے اشارہ فرماتے ہیں کہ 11 کا عدد پورا کر دیتا ہوں، تو 11 آیتیں قرآن کی اپنے نبی کے افضل المرسلین ہونے میں اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، اور 100 سے قریب حدیثیں دے رہے ہیں اس ثبوت کے اندر کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، میں یہاں ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ پہلا مصرع جو ہے ایک ٹکڑا نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، کہ نبی ہر رسول کا سرور ہے، وہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن جو اس میں ایک ٹکڑا یہ ساتھ میں ملا ہوا ہے کہ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے۔ کیا ہے؟ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے۔ تو جب رسول کا سرور ہو گیا تو پھر ولی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ جب نبی
تمام رسولوں کے سرور و سردار ہیں تو ولی کے تو آٹومیٹک ہو ہی گئے، خود بخود ہو گئے، کیونکہ ولی کا درجہ نبی کے بعد ہی ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے، ولی جو ہوتا ہے نبی کے تابع ہی ہوتا ہے۔ تو پھر جب نبی آ گیا، رسول کا ذکر آ گیا، تو پھر ولی کا ذکر کیوں کیا آپ نے؟ تو دوستو میں سوچ رہا تھا، اور پھر جب توجہ جب کامل کی میں نے کہ دوسرا جو ٹکڑا ہے اس کو بھی پڑھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، تو اس شعر کا جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ نبی رازدار مع اللہ علی ہے۔ نبی رازدار، تھوڑی گاڑی بات ہے، علمی بات ہے، لیکن غور کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گا اور لطف بھی آئے گا، اور ہمارے نبی کا مقام اور غوث پاک کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ تو جب دوسرا ٹکڑا میں نے پڑھا کہ نبی رازدار مع اللہ علی ہے، کہ نبی مع اللہ علی کا رازدار ہے، جب یہ ٹکڑا پڑھا تب پتہ چلا کہ ولی کا لفظ کیوں استعمال کیا، ولی کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ دیکھیے، ایک نبی کی شان ہوتی ہے نبوت اور رسالت۔ نبی اور رسول کی ایک شان کیا ہے؟ ان کا منصب نبوت اور رسالت ہوتا ہے، اور ایک ان کی ولایت ہوتی ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ نبی کی ولایت ہوتی ہے۔ تو نبی کی جو ولایت خود کی ولایت ہوتی ہے، نبی کی، امت کی نہیں، نبی کی ولایت جو ہوتی ہے، نبی کی دو شانیں ہیں، ایک شان نبوت ہے اور ایک شان ولایت۔ کہو، ایک شان نبوت اور دوسری شان ولایت۔ تو ہمارے آقا کی بھی شان ایک شان نبوت اور ایک شان ولایت ہے۔ تو نبی شان نبوت میں بھی سب نبیوں کا سرور ہے، اور شان ولایت میں بھی سب رسولوں کا سرور ہے، سب ولیوں کا سرور ہے۔ شان ولایت میں بھی سب ولیوں کا سرور، اور شان نبوت میں بھی سب نبیوں کا سرور ہے۔ تو ہمارے نبی کی دو شان، ایک شان نبوت اور ایک شان ولایت۔ شان نبوت جو ہوتی ہے اس کا تعلق امت سے ہوتا ہے، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ امت سے ہوتا ہے، کہ امت اس نبی سے شریعت، طریقت، قوانین، اصول، راہ ہدایت اخذ کرتی ہے امت، اور اس سے حاصل کرتی ہے۔ یہ شان نبوت نبی کی ہوتی ہے جو امت کے اوپر ہوتی ہے، اور نبی کی جو شان ولایت ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ وہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے قرب کی طرف ہوتی ہے۔ تو دوستو ہمارے نبی نبوت میں بھی سب کے سردار ہیں اور ولایت میں بھی سب کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ولایت نام ہے قرب الہی کا۔ ولایت کس کا نام ہے؟ اللہ کی بارگاہ کے قرب کا، اللہ کی بارگاہ کے نزدیکی کا نام کیا ہے؟ ولایت ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں قرب اور نزدیکی میرے نبی کو ہے، اتنی کسی کو نہیں۔ جو قرب میرے آقا کو ہے بارگاہ الہی میں، وہ کسی کو نہیں ہے۔ ایک تو معراج کے اندر پتہ چل گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ جو قرب عطا فرمایا، جسم اور روح کے ساتھ جو قرب عطا فرمایا میرے آقا کو، وہ شان رسالت ہے، وہ افضل المرسلین کی شان ہے، وہ سید المرسلین کی شان ہے، کہ سب سے زیادہ اللہ نے قرب عطا فرمایا معراج میں میرے آقا کو، اور فرمایا ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، ادنو یا خیر البریہ، اے محمد قریب آ جاؤ، اے احمد قریب آ جاؤ، اے تمام مخلوق سے افضل ہمارے قریب آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ہے نا، کہتے ہیں کہ کھلے کہیں تو وہ شان لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہیں تو کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، میرا دیدار نہیں کہہ سکتے ہو، لن ترانی نہیں دیکھ سکتے،
اور جب محبوب کی باری آئی تو کہہ رہے ہیں ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، آ جاؤ ہمارے قریب آ جاؤ. سبحان اللہ. تو یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا مقام ہے. تو یہ افضل المرسلین میرے آقا کی شان ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ قریب ہو رہے ہیں بارگاہ الہی میں. فرماتے ہیں میں اپنے رب سے اتنا قریب ہوا کہ ایک کمان بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، جس کو قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی. اور قریب ہوئے یہاں تک کہ ایک کمان کے بلکہ اس سے بھی قریب کا فاصلہ رہ گیا. اور میرے اپنے رب کا دیدار احسن اجمل طریقے سے کیا. احسن اور اجمل طریقے سے میں اپنے رب کا دیدار کیا. ما زاغ البصر وما طغى کی قوت میرے نبی کی آنکھوں میں آ گئی. سبحان اللہ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جسم اور روح کے ساتھ تو یہ ہے. اور دوسرا جو قرب ہے قرب ولایت میرے آقا کا. قرب ولایت یہ ہے کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اور یہ میرے آقا کی روزانہ معراج ہے. یہ میرے آقا کی روزانہ معراج ولایت ہے. فرماتے ہیں لی مع اللہ ساعۃ کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے ایک گھڑی رکھی ہے، میرے لیے ایک ساتھ رکھی ہے رات دن کے اندر. اس گھڑی کے اندر صرف میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے. نہ وہاں کوئی رسول ہوتا ہے، نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، نہ وہ حزب پیغمبر ہوتا ہے، نہ مقرب ملائک میں سے کوئی ہوتا ہے. وہاں صرف میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے. یہ ہے ولایت کی معراج میرے آقا کی. یہ ہے میرے آقا کی وہ شان ولایت جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نبی رازدار محلہ علی ہے، کہ نبی محلہ علی کا رازدار ہے. اس رازدار کی گھڑی کے اندر صرف میرا نبی ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا ہے. یہی تو یا رسول اللہ زندہ باد. آپ ذہن کو قریب رکھیے. میں آپ کو بتاتا چلوں یہی تو وہ میرے آقا کی شان ہے، یہی تو میرے آقا کی وہ ولایت ہے کہ جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھ لیا تھا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکل کر کے مسجد نبی میں آئے اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے، آنے میں تاخیر ہو گئی. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ جو ہماری اور تمہاری ماں ہے، سارے مسلمان کی ماں ہے اور نبی کی بیوی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کو دیکھنے کے لیے نکلی کہ رات کا کافی وقت ہو گیا، میرے آقا کہاں ہے. دیکھا تو میرے آقا مسجد نبی میں عبادت کے اندر ہے. کہو سبحان اللہ. میرے آقا مسجد نبی میں عبادت ہے، عبادت میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. حضرت عائشہ نے دوری کھڑے ہو کر آواز دی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کہاں ہے؟ کہاں ہے توجہ؟ قرب الہی میں، لی محلہ میں ہے. سبحان اللہ. لی محلہ ساعۃ. اللہ نے ایک گھڑی میرے لیے خاص رکھی ہے جہاں میں ہوتا ہوں اور خدا ہوتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہوتا. تو میرے آقا اس عالم میں. اب ان کی خود کی بیوی حضرت عائشہ سبحان اللہ آواز دیتی ہے یا رسول اللہ. میرے آقا نے جواب نہیں دیا اور آواز دی تو میرے آقا نے پوچھا تو کون ہے؟ من انت، تو کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی یا رسول اللہ انا عائشہ تو صدیقہ، میں عائشہ صدیقہ ہوں. میرے آقا نے پلٹ کر پوچھا کہ عائشہ کون؟ من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ بنت ابو بکر یا رسول اللہ، ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے. میرے آقا نے فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ اللہ اکبر. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ اس میں کوئی نہیں ہوتا سوائے میرے آقا کے. وہ قرب ہے سبحان اللہ. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے دوسرے جگہ پر فرمایا ہے وہ شرف کے قطع نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہے. وہ شرف کے قطع نسبتیں، یہ ان کی بزرگی کا یہ عالم ہے، ان کے شرف کا یہ عالم ہے، ان کی ولایت کا یہ عالم ہے کہ قطع نسبتیں، تمام نسبتیں ختم ہیں. کوئی نسبت نہیں جوڑ سکتا ہے، نہ ازواج مطہرات میں سے نسبت کوئی جوڑ سکتا ہے، نہ اصحاب پاک سے نسبت کوئی جوڑ سکتا ہے، نہ اہل بیت سے نسبت جوڑ سکتا ہے، نہ امتی کوئی نسبت جوڑ سکتا ہے اپنی. وہ میرے آقا کی بزرگی ان کا شرف ہے، وہ شرف کا قطع نسبتیں اور وہ کرم کے سب سے قریب ہے. کہو سبحان اللہ. وہ کرم کے سب سے قریب ہے. ان کا کرم یہ ہے
سب سے قریب ہیں. نبی صحابہ کہتے ہیں میرے آقا ہیں, اہل بیت کہتے ہیں میرے جد قریب ہیں. تشریف لائے بابو, سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن جود والکرم والہ وسلم. ہمارے بشیر الدین صاحب تشریف لے آئے ہیں, سید صاحب قبلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت عظام جب سرکار کا کرم ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے جد کریم ہیں. حسنین کریمین کہتے ہیں ہمارے نانا ہیں. سبحان اللہ. خاتون جنت کہتی ہے اب کریم ہے. سبحان اللہ. اور یہ گنہگار امت کہتی ہے ہمارے آقا ہیں. ہمارے آقا ہم نسبت جوڑتے ہیں, وہ شرف کے قطع ہے نسبتیں اور وہ کرم کے سب سے قریب ہے. کوئی کہہ دو یاسو امید سے, وہ کہیں نہیں. مسجد نبی ہے پھر بھی کہیں نہیں. یہ پہلے ٹکڑے کا حصہ ہے. وہ شرف کے قطع نسبتیں, وہ شرف کیا ہے کہ کہیں نہیں ہے. وہ شرف کہ وہ کہیں نہیں. مسجد نبی میں موجود ہے لیکن پھر بھی نہیں. لیکن پھر کرم کیا ہے ان کا؟ کوئی کہہ دو یاسو امید سے, وہ کہیں نہیں اور وہ کہاں نہیں. یہ کرم ہے کہ وہ کہاں نہیں ہے. شرف یہ ہے کہ کہیں نہیں اور کرم یہ ہے کہ وہ کہاں نہیں ہے. ہر جگہ ان کا جلوہ موجود ہے. سبحان اللہ. ہم گنہگار بھی کہتے ہیں نبی ہمارے دل میں ہے, ہمارے گھروں میں ان کا جلوہ موجود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کا کرم ہے. وہ شرف کی قطع ہے نسبتیں, وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. کوئی کہہ دو یاس و امید سے, وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. تو اسی وہ شعر کی ترجمانی خود اعلیٰ حضرت نے کی کہ نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے, نبی رازدار مع اللہ علی ہے. تو پتا چل گیا آپ کو کہ پہلے شعر کا کیا مطلب ہے کہ نبی رسولوں کا بھی سرور ہے اور ولی کا بھی, ولیوں کا بھی سرور ہے. شان نبوت میں بھی افضل والا ہے, شان ولایت میں بھی افضل والا ہے. شان نبوت میں بھی بے مثال ہے, شان ولایت میں بھی بے مثل و بے مثال ہے. سبحان اللہ. اب دیکھو یہ جس کے نام سے تم نے جشن منایا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ سبحان اللہ. وہ لاڈلے ہیں مصطفیٰ کے, وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے شہزادے ہیں. سبحان اللہ. وہ نائب رسول بھی ہیں اور ابن رسول بھی ہیں. سبحان اللہ. اور اتنا کرم ہے ان کے جد کا ان کے اوپر, ان کے بابا کے ان کے اوپر اتنا کرم ہے. نبی معظم اپنے شہزادے کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے روح کی تربیت میرے جد کریم کی نگاہ ناز کے سامنے ہوئی ہے. کہو سبحان اللہ. جو جن کی روحانی تربیت نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہوئی ہو, ان کا روحانی مقام کون کیا سمجھ سکتا ہے. صرف اتنا ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم ان کے مقام کو پڑھتے ہیں, ان کی کرامتوں کو سنتے ہو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے امام نے کہا ہے مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جاں جلوائے زیبا دیکھا, جس نے دیکھا میری جاں جلوائے زیبا دیکھا, جس نے غوث اعظم کے جلوے کو دیکھا, غوث اعظم کی کرامتوں کو دیکھا, غوث اعظم کے چلنے کو دیکھا, غوث اعظم کے کلام واعظ اور نصیحت و تبلیغ کو دیکھا, غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خرام الناس کو دیکھا, تو زمانہ پکار اٹھا کہ چلتی پھرتی مصطفیٰ کی تصویر نظر آ رہی ہے. یہ مصطفیٰ کی تصویر نظر آ رہی ہے. شیخ عبد القادر کی کرامتیں کیا ہے؟ نبی کے معجزے کا جو ہے پرتو ہے, نبی کے معجزے کا سایہ ہے. تو جس طرح سے میرے غوث اعظم کی ذات, میرے غوث اعظم کی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی ہے ایک, اسی طرح سے غوث اعظم کے غوث اعظم کی کرامتیں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سایہ ہے, عکس ہے, پرتو ہے, تجلی ہے. میرا غوث اعظم سے جب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, لوگ کرامتیں ان کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان میں رہ کر کے جس طرح سے ان کے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے, اسی طرح سے غوث اعظم کی کرامتوں کا ظہور ان کے غلاموں میں ہو رہا ہے, ان کے امتیوں میں ہو رہا ہے. حتیٰ کہ ان کے غلاموں کا کہنا یہ ہے کہ ہم جب ہمارا
جی چاہتا تب غوث پاک کی کرامت دیکھ لیتے. جب جی چاہتا کہ آج غوث پاک فلاں کرامت دکھائے تو غوث پاک وہ کرامت دکھا دیتے. سبحان اللہ. غوث پاک کے خاص مرید ہیں. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ابن ملک حاضر ہوتے ہیں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں. ابھی دروازے کے قریب پہنچے کہ خیال آیا کہ غوث پاک اپنے عصے سے کوئی کرامت دکھا دیتے تو اچھا ہوتا. تو غوث پاک نے فوراً اپنے عصے کو گاڑ دیا زمین میں. گاڑ دیا زمین کے اندر تو عصے مبارک کے اندر لائٹ پیدا ہو. آپ کے عصے میں ایک روشنی پیدا ہو گئی, ایک لائٹ پیدا ہو گئی عصے مبارک کے اندر, اور مکمل 1 گھنٹے تک غوث اعظم کا عصا چمکتا دمکتا رہا. فرمایا کہ ابن ملک تم یہی تو دیکھنا چاہتے تھے. تو 1-2 نہیں ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ مریدوں نے غلاموں نے جب ارادہ کیا کہ ہم غوث پاک کی فلاں کرامت دیکھیں, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک سے وہ کرامت کا صدور ہو گیا, وہ کرامت ظاہر ہو گئی, یہاں تک کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ رفیع مقام ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا عبد القادر تم کہو اپنی زبان سے. یہ قصیدہ غوثیہ ہے. قصیدہ غوثیہ, قصیدہ میمیہ جس کو کہا جاتا ہے, اور اس کو کچھ قصیدہ خمریہ بھی کہتے ہیں. قصیدہ غوث پاک الحمدللہ ہم غلامان قادری اس قصیدہ غوث پاک کو پڑھا کرتے ہیں. بڑا بابرکت قصیدہ ہے. یہ قصیدہ جلالی بھی ہے اور جمالی ہے, دونوں ہے, لیکن درود غوثیہ کا ورد آگے پیچھے کیا جاتا ہے تاکہ یہ پورے طور پر مریدوں کے لیے فیض رسا ہو جائے. سبحان اللہ. یہ سقان الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی ساعت و ماشط ناوی فی کوس فہمت لسکرتی بین الموالی. یہ قصیدہ غوثیہ ہے, ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم عبد القادر ہماری عطا کو ظاہر کرو, ہماری نعمتوں کو ظاہر کرو, ہمارے انعام کو ظاہر کرو. تو غوث پاک اپنی شان کو اللہ کے حکم سے ظاہر کر رہے ہیں اور فرما رہے تبولی فی السماء والارض دقت وشاوس السعادت قد بلالی, کہ میری نوبت آسمانوں کے اندر بج رہی ہے. سبحان اللہ. میری نوبت اور میری عظمت کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے ہیں. اور فرماتے ہیں انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبالی, میں جیلان کا رہنے والا ہوں, محی الدین میرا نام ہے, اور میری عظمت کے جھنڈے جو ہیں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ہے. وعلامی علی راس الجبالی, میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ مصطفیٰ کی شوکت کا جھنڈا عرش کے اوپر ہے, عرش اعظم کے اوپر ہے مصطفیٰ کی شوکت کا جھنڈا. اللہ فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, حسن عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اور ان کے نائب ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں انا الجیل محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبالی, کہ میری عظمت اور میری شوکت کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ہے. سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کا مقام ہے. اور جب میرے پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تمام ولیوں کے اوپر ایسا ہے جیسے میرے نبی کا مقام تمام نبیوں کے اوپر ہے. سبحان اللہ. تو میرے نبی نے فرمایا کہ لی ما اللہ ساعتن, میرے لیے اللہ نے ایک مقام اور ایک گھڑی رکھی ہے جس میں ہوتا ہوں, صرف کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہوتا ہے. تو حضور میرے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا غوث اعظم جیلانی کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی وہ عظیم قرب عطا فرمایا, وہ قرب عطا فرمایا. دیکھیں ولایت کے اندر ایک منزل آتی ہے جس کو سیر اللہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سیر اللہ. یہ مقام ہوتا ہے خاص کہ جب طریقت کے اندر سالک جب ریاضتیں اور مشاہدات کرتے کرتے اس مقام کو پہنچتا ہے تو پھر وہاں سے سیر اللہ شروع ہوتی ہے, اور پھر سیر اللہ ختم ہوتی ہے اللہ کے فضل سے, تو پھر سیر فی اللہ شروع ہوتی ہے. لیکن جو شیطان ہوتا ہے وہ کسی بھی اس راستے میں چلنے والے سالک کو ولی کو سیر اللہ تک پہنچنے نہیں دیتا ہے, پوری کوشش کرتا ہے کہ وہاں تک وہ نہ پہنچے. حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری مہدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عالم رویا میں بھی کیا اور عالم بیدار میں بھی کیا.
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار جاگتے ہوئے کیا، وہ شاہ ابو الحسن احمد نوری مادھوی رحمۃ اللہ، جنہوں نے امام حسن حسین کا دیدار کیا، سبحان اللہ، اپنے مشائخ کا دیدار کیا، وہ نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی جو حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد اور اعلیٰ حضرت کے مرشد اجازت، اپنے وقت کے بہت بڑے سراج العارفین سمجھیے وقت کے قطب ہیں، تو وہ اپنی کتاب سراج العوارف الوصایا والمعارف میں لکھتے ہیں کہ جب ولی جب اس مقام پر پہنچتا ہے، مجاہدات اور ریاضتوں سے گزرتا ہوا جب سیر اللہ تک پہنچتا ہے تو شیطان اس وقت خود آتا ہے، ورنہ شیطان کے چیلے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، نماز سے روکتے ہیں، روزے سے روکتے ہیں، اچھی مجلسوں سے روکتے ہیں، گناہ میں ملوث کرتے ہیں، شراب پلا دیتے ہیں، زنا کروا دیتے ہیں، بدنگاہی کروا دیتے ہیں، جوا کھانے میں لے جاتے ہیں، تو یہ سب چیلے اس کے کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن شاہ نوری میں فرماتے کہ جب بندے مومن جب اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچتا ہے ریاستوں سے گزرتا ہوا، تو اس وقت سیر اللہ کا جب مقام شروع ہونے کا ہوتا ہے تو شیطان خود آتا ہے اور اپنے چیلوں کو ہٹا دیتا ہے، چیلوں کو ہٹا دیتا ہے، کہا کہ تم نے کیا کیا، اب تک اس کو روکا نہیں، یہاں تک پہنچ گیا، ریاستیں عبادتیں کرتا کرتا نیکیاں کرتا کرتا اس مقام تک پہنچ گیا، اب تک تم نے کیا کیا، اب ہٹو، تمہارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے۔ اب ابلیس خود آتا ہے، ابلیس خود آتا ہے وہاں، اور وہاں آ کر کے پھر جو ہے ایسے جال بچھاتا ہے اس کے لیے، ایسے ایسے حسین جال بچھاتا ہے اور ایسے پھندے ڈالتا ہے کہ اللہ کا فضل شامل حال ہو تو ہی انسان بچ سکتا ہے، ورنہ وہ اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جب میرے پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرائے بغداد میں جب نکلتے ہیں، اور جب آپ شدید پیاس آپ کو لگتی ہے روزے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، ریاستوں کی وجہ سے، کئی دن تک کھانا پینا نہیں، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ الہی میں کہتے ہیں مولا کوئی پانی کا انتظام فرما دے، اور غیب سے ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور برستا ہے، اس میں سے آپ پانی پی لیتے ہیں، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے، پھر دوسرا ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے عبد القادر ہم نے تیری تمام عبادتوں کو قبول کر لیا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے نا، سنا ہے نا واقعہ، وہ آواز آتی ہے تیری عبادتوں کو قبول کر لیا، اب یہ تو بات ہو گئی، اب دیکھو وہ جال ڈالتا ہے، وہ جال بچھاتا ہے، عبد القادر ہم نے تیرے لیے حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر دیا، کیا کہتا ہے وہ ہم نے تیرے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو، فرق کو ختم کر دیا، اب تو جو چاہے کر، تیرے لیے اب کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کا فضل تھا، ان کے نانا کا کرم تھا، نبی معظم کا سایہ تھا، سبحان اللہ پکار اٹھتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا پر فرمایا اور وہ سارا جو ہے وہ دھواں بن گیا، وہ بادل تھا، جو آواز آ رہی تھی وہ سب ختم، اب جو جا رہا ہے دھواں تو اس میں سے آواز آ رہی ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، تو دیکھو جاتے جاتے بھی جال ڈالتا ہوا جا رہا ہے مردود، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ یہ مقام وہ ہوتا ہے کہ میں نے سینکڑوں ولیوں کو یہاں سے واپس کر دیا، اس مقام سے آگے میں نے بڑھنے نہیں دیا، ان کی ولایتوں کو ختم اور برباد کر دیا ہے، لہذا عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ غوث پاک پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ تیرے علم نے تجھے کیوں نہیں بچایا؟ ارے وہ بھی تو بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، سبق دیتا تھا، معلم الملکوت تھا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں پھر تجھے تیرے علم نے کیوں نہیں بچایا؟ مردود مجھے میرا رب بچاتا ہے، میرے رب کے فضل نے بچایا۔ او سبحان اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا یہ مقام جو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے سیر اللہ، یہ سیر اللہ یہ برسوں کا مقام ہے، ولی برسوں تک اس کے اندر اللہ کے قرب تک پہنچنے کے لیے سیر اللہ کرتا، اور جب سیر اللہ پوری ہوتی ہے پھر سیر فی اللہ شروع ہوتی ہے۔ سیر اللہ اور سیر فی اللہ میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر سے مسجد تک جا رہے ہیں، گھر کے دروازے سے آپ مسجد کے دروازے تک چلے تو یہ سیر المسجد ہے، یہ کیا ہے؟ سیر المسجد۔ اور جب بسم اللہ پڑھ کر کے
اللہم افتح لی ابواب رحمتہ کی دعا پڑھ کے مسجد میں سیدھا قدم رکھا آپ نے، تو اب یہ سیر فی المسجد ہو گئی. کیا ہو گیا؟ سیر فی المسجد. گھر سے مسجد تک سیر الی المسجد، اور مسجد میں داخل ہو گئے تو اب سیر فی المسجد ہے. اب سیر فی المسجد ہوئی تو اب گئے، جلتے جلتے پہلی صف میں پہنچے، دوسری صف میں پہنچے. یہ سب سیر فی المسجد ہی کے اندر، کہ آپ مسجد ہی میں سیر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. تیسری صف میں پہنچے، چوتھی صف میں پہنچے، اب رک گیا. اب آ گئی سب سے پہلی صف، پیچھے سے چوتھی ہے لیکن آگے سے پہلی صف آ گئی پہلی. اب آپ وہاں کتنا بھی بڑا مقتدی ہو، مالدار ہو، دھنی ہو، دنوان ہو، امیر ہو، وہیں آ کے رکے گا، آگے نہیں بڑھے گا. کیونکہ آگے کیا ہے؟ آگے جو ہے وہ مقام کس کا ہے؟ امام کا ہے. ہاں، وہ امام ہی وہیں آگے جائے گا. تو امام المصلین کا وہ مقام ہے کہ مصلی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ سیر فی اللہ میں بھی مقام ہے کہ سیر فی اللہ کرتے کرتے اس حد آتی ہے بھی اس کے آگے نہیں جا سکتا. تو میں ذکر رہا پہلے کیا ہے؟ سیر الی المسجد. گھر کے دروازے سے لے کر مسجد کے دروازے تک یہ چلنا پڑے گا. ڈائریکٹ مسجد میں نہیں جا سکتے آپ، پہلے ہی سیر سے گزرنا پڑے گا. لیکن سنو میرے غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کا مقام کیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم و برکت فرماتے ہیں کہ تیری سیر الی اللہ ہی ہے فی اللہ. غوث اعظم تیری سیر الی اللہ ہی ہے فی اللہ، کہ گھر سے چلتے ہی واصل ہے یا غوث، کہ گھر سے چلتے ہی واصل ہے یا غوث. یہ میرے غوث پاک کا مقام ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ تاج الشریعہ شیر سوراشٹر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، خلیفہ تاج الشریعہ، قاضی گجرات سید سلیم بابا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سادات کرام. السلام علیکم، تشریف رکھیں. سبحان اللہ. ہمارے اس جلسے کی رونق مہمان خصوصی وعلیکم السلام سلیم بابا تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ میں جلدی ہی اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، پھر مائک حضرت کے حوالے ہوگا انشاءاللہ. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب کا وہ مقام ہے کہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی مقرب فرشتہ وہاں تک جا نہیں سکتا. یہ میرے نبی کا مقام، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ولایت ہے، جو قرب ہے خدا کا، وہ مقام ہے ان کا کہ جس میں فرماتا لی مع اللہ ساعۃ. یہ وہ مقام ہے میرے آقا کا. اب ان کی نیابت کے اندر حضور غوث پاک کا مقام دیکھو کہ فرماتے ہیں تیری سیر الی اللہ ہی فی اللہ، کہ گھر سے چلتے ہی واصل ہے یا غوث. اور ولی وہ ہے جو گھر سے چلتے ہیں تو ان کے لیے ایک لمبی سیر سے گزرنا پڑتا ہے، پھر ان کو وصال ملتا ہے. لیکن اے غوث پاک تو نے تو اپنا قدم گھر سے باہر نکالا کہ وصل مولا ہو گیا. تیری سیر الی اللہ ہی ہے فی اللہ، کہ گھر سے چلتے ہی واصل ہے یا غوث. اور سیر فی اللہ جب غوث اعظم کو نصیب ہوئی تو وہ مقام ملا، غوث پاک کو مقام ملا جو میں نے کہا نا کہ سیر فی المسجد کرتے ہوئے بھی ایک مقام تک کوئی نہیں جا سکتا. وہاں آ کر ہر امیر، ہر بادشاہ، ہر بڑا وہاں رک جاتا ہے کیونکہ وہ مصلی خاص کسی ایک کا ہوتا ہے. تو دوستو غوث اعظم کو سیر فی اللہ جو اللہ نے عطا فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اس میں بھی ہے، اس میں بھی نیابت ہے. وہ خود فرماتے ہیں انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال
میں حسنی ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں، اور میرا مقام خاص جو ہے وہ مخدہ مقام ہے، اور میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مقام مخدہ کیا ہے؟ یہ مخدہ مقام یہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ان کو ملا ہے، کہ وہ ولایت کا وہ اعلیٰ مقام ہے کہ جہاں کوئی ولی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ گویا کہ یہ ایک مسلح ہے ولایت کا۔ یہ کیا ہے؟ ولایت کا مسلح ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو امام الاولیاء بنایا ہے، سید الاولیاء بنایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی میں بھی، نبوت میں بھی سرور ہے، ولایت میں بھی سرور ہے، نبی سرور ہے، ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔